أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. صلوات محمد وعلى آله. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہی الصدیقۃ الکبریٰ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہیں، وعلی معرفتہا دارت القرون الاولی، اور انہی کی معرفت پر قرون اولا یعنی ادوار انبیاء گردش کر رہے تھے۔ نقش
حضرت فاطمہ علیہ السلام در اسلام کے موضوع پر آج ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ بالآخر یہ خاتون، یہ بیوی اس دنیا میں اور دین اسلام میں کیا نقش رکھتی ہیں، اور آپ کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ایک زوجہ کی حیثیت سے نہیں، اور ایک ماں کی حیثیت سے نہیں، چونکہ اس اعتبار سے کردار کو پہچاننا اور کردار کی معرفت نسبتاً آسان ہے اور ابتدائی معرفت ہے کہ جناب سیدہ کو بعنوان دختر یا بعنوان زوجہ یا بعنوان مادر، ان حیثیتوں سے اگر پہچانا جائے تو یہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے جناب سیدہ کی معرفت کے باب میں، بلکہ ضروری ہے کہ جناب سیدہ کو سیدہ کی حیثیت سے پہچانا جائے، جناب فاطمہ کو فاطمہ کی حیثیت سے پہچانا جائے، اور ہم ان مجالس کو برپا کر کے اور اس عزا کو برپا کر کے اسی چیز کے خواہاں ہیں کہ ہم اس مرحلے پر کسی حد تک اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ فاطمہ کی حیثیت سے کیا ہیں۔ توجہ کریں، چونکہ مثلاً پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس پر میں نے 2 سال پہلے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ ایھا الناس اعلموا، جناب سیدہ خود کہہ رہی ہیں، پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهذه فاطمة بنت محمد، جو پہچانتا ہے اس کو وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اور جناب سیدہ خود یہ ارشاد فرما رہی ہیں اس معروف خطبے میں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں یہ پہچان لو کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس پیغمبر کی اس حدیث میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کے اس فقرے میں دونوں پر اس لفظ فاطمہ پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں سال گزشتہ کچھ بات عرض ہوئی تھی، یعنی پہلے مرحلے پہ جب 2 سال پہلے گفتگو کی تھی اسی جگہ سے، لیکن آج اس سال ایک دوسرے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حیثیت سے پہچانیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا اگر کہا گیا تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا ہے فاطمہ، ہر بیٹی نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، ابنتی ام ابیہا، میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے، تاکہ یہ تم سمجھو کہ بیٹیاں باپ کے لیے ماں بن سکتی ہیں، نہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ پہچان لو کہ یہ فاطمہ ہے،
جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. یہ جملے کس بات کی طرف اشارہ ہیں؟ میں نے کل کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اب وہ زمانہ ہے کہ جب انسان ایسے مسائل پر گفتگو کرے اور ہمارے جوان ہمارے بچے اس حیثیت سے سوچیں، مسئلے کو سطحی نظر سے آگے بڑھا کر کے دقت سے دیکھیں. جناب سیدہ کی معرفت کا رخ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہے، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، حسنین علیہ السلام کی ماں ہے. ایک یہ مرحلہ ہے، یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہ یہ فاطمہ ہیں، اس حیثیت سے پہچانیں. میں نے محرم کے عشرے میں غالباً سال گزشتہ یا اس کے پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت پر گفتگو کی تھی وسط گفتگو میں کہ پیغمبر سلام اللہ علیہ کے لیے قرآن مجید نے کہا یہودیوں کے باب میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ معرفت کے کمال کی طرف اشارہ ہے یا معرفت کے نقص کی طرف اشارہ ہے؟ آپ توجہ کریں کہ یہودیوں کے باب میں کہا جا رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جتنی دقت سے، جتنی غور سے، جتنا نزدیک سے، اسی طریقے سے پیغمبر کو پہچانتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آیا یہ کمال معرفت پر دلیل ہے یا نقص معرفت پر دلیل ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کس حیثیت سے لیں گے کہ برم معرفت اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگی کہ ہم ایک شخص کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ تو کمال معرفت ہونا چاہیے. لیکن اگر پیغمبر کے باب میں جا کر کے دیکھا جائے تو یہ نقص معرفت ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے کمال معرفت رکھتے ہوتے تو پھر مخالفت کیوں کرتے؟ پیغمبر کے قتل کی فکر کیوں کرتے؟ ایک دو مسائل تھوڑی تاریخ میں. پھر کیا مطلب ہے کہ یہ نقص معرفت کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پیغمبر کو ایسے نہیں پہچاننا تھا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، پیغمبر کو ویسے پہچاننا تھا جیسے اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں. مشکل یہاں پر ہے کہ یہ اپنی اولاد کے طریقے سے پیغمبر کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. نہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہچانو. اور جب کوئی اللہ کے رسول کی حیثیت سے پیغمبر کو پہچانے گا تو مطیع ہو جائے گا، پیغمبر کا تابعدار ہو جائے گا. ہے نہیں کہ اعرف الرسول بالرسالہ، حدیث ہے کہ رسول کو رسالت کی حیثیت سے پہچانو کہ یہ رسول ہیں، نہ فقط یہ کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے دوسرا مرحلہ ہے، ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے دوسرا مرحلہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان کو علی یعنی امیر المومنین کی حیثیت سے پہچانو، ان کو مولا کی حیثیت سے پہچانو، انہیں امام کی حیثیت سے پہچانو، انہیں رسول اور نبی کی حیثیت سے پہچانو، نہ کہ آمنہ کا بیٹا مثلا یا عبداللہ کا بیٹا مثلا. نہیں، یہ مرحلہ دوسرا ہے. اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فاطمہ کی حیثیت سے پہچانو، جبکہ یہاں پر پیغمبر کی بیٹی کی حیثیت سے پہچاننا بھی کمال ہے. اور یہ پروردگار عالم کا عجب اہتمام تھا کہ جناب سیدہ کو ایسے رشتوں میں گھیر دیا کہ اگر اس حیثیت سے جاؤ گے تب بھی کمال تک پہنچو گے. پیغمبر کو اگر باپ کی طرف سے پہچانیں گے تو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا معرفت میں، کیونکہ پیغمبر کے باپ نبی نہیں ہے مثلا، پیغمبر کے باپ رسول نہیں ہے مثلا. مولا کائنات کو اگر پہچانیں گے باپ کی طرف سے تو کمال وہ حاصل نہیں ہوگا جو امامت کی معرفت میں حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بابا امام نہیں ہیں. لیکن یہ کمال جناب سیدہ ہے کہ جس رشتے سے آؤ گے کہیں نہ کہیں ولایت نظر آئے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
یہ کمال جناب سیدہ ہے کہ اگر اس دنیاوی رشتوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جائے تو جناب سیدہ ہر طرف سے ولایت سے گھری ہوئی ہیں. اگر بیٹی کی حیثیت سے پہچانو گے تو کسی عام انسان کی بیٹی نہیں ہے, یہ آخری رسول کی بیٹی ہے. اور اگر زوجہ کی حیثیت سے پہچانو گے تو یہ کسی عام انسان کی زوجہ نہیں ہے, یہ پہلے امام کی زوجہ ہے. اگر ماں کی حیثیت سے پہچانو گے تو یہ عام بچوں کی ماں نہیں ہے, یہ اماموں کی ماں ہے. ان رشتوں سے بھی اگر پہچانو گے تو کمال تک جاؤ گے. لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, توجہ کیجئے گا, کہ جناب سیدہ کو ان رشتوں سے ہٹ کر کے بھی پہچانو. کاش میری بات واضح ہو جائے عزیزوں. اور جب تک ہم اس مرحلے پر غور نہ کر لیں گے جو ہم نے موضوع انتخاب کیا, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ جناب سیدہ کو رشتوں سے ہٹ کر کے پہچانے. اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کل نہیں کہہ پایا تھا, توجہ کیجئے گا. جبکہ جناب سیدہ کے جتنے رشتے ہیں سب باکمال ہیں, چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے, چاہے زوجہ کی حیثیت سے, چاہے ماں کی حیثیت سے, وہ سارے رشتے باکمال ہیں. اس کے باوجود یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ سیدہ کو فاطمہ کی حیثیت سے پہچانو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کردار سیدہ تحت الشعاع قرار پائے رسالت کے. میرے عزیزو, کاش یہ جملے واضح ہوں اور آپ ہمارے بچے اسے محسوس کریں. ذرا سی گفتگو سخت ہے اور میرے قد سے بڑی بھی ہے, مگر کیا کروں, مجبور ہوں کہ کہوں. آپ توجہ کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ کردار جناب سیدہ تحت الشعاع قرار پائے رسالت کے. کیا مطلب ہوا؟ اگر تم نے سیدہ کو رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے پہچانا تو اصل رسول ہے, یہ ان کی بیٹی ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا تعارف باپ کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہو تو بیٹے کی شخصیت غائب رہتی ہے. فلاں کا بیٹا, یعنی اس کا کل کمال یہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. ایک معرفت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, سارا کمال اسی میں ہے, بس وہ اسی پر خوش رہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. کیونکہ باپ با کمال تھا, لہذا کچھ نہ کچھ ادھر بھی. یہ ایک رشتوں کی معرفت کی مجبوری یہ چیز بنتی ہے, آفت یہ چیز ہے رشتوں کی معرفت میں. لیکن یہاں پر جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدہ کو پیغمبر کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانیں گے تو کمال سیدہ سامنے نہیں آئے گا. صرف یہ ہوگا کہ یہ پیغمبر کی بیٹی ہیں. اور اگر کمال سیدہ سامنے آ بھی رہا ہے تو تحت الشعاع ہے رسالت کے, ماتحت ہے, یعنی نظر نہیں آئے گا, اس کا حق سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ پیغمبر کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جہاں کمال کی آخری منزل پر ہے پیغمبر, اب جو ان کی بیٹی بن کر کے پہچانوایا جائے گا وہ بہرحال بیٹی ہی رہے گی وہ چیز, وہ شخصیت. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بھی آپ کچھ کر لیں, پیغمبر سے آگے تو کوئی نہیں جائے گا. کتنا ہی زمانہ کچھ کر لیں, پیغمبر سے آگے تو کوئی جانے والا نہیں ہے. پیغمبر کی برابری کوئی کرنے والا نہیں ہے کائنات کے اندر. تو اگر آپ نے پیغمبر کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانا ہے تو بالآخر بیٹی رہے گی پیغمبر کی جناب سیدہ. اگر مولا کائنات کی زوجہ کی حیثیت سے پہچانوایا تو ابھی بھی سیدہ صرف ایک زوجہ کی حیثیت سامنے آئے گی, وہ بھی علی کی. تو علی ابن ابی طالب جیسا باکمال انسان اگر وہ شوہر بن کر کے سامنے موجود ہے تو سیدہ جب زوجہ بن کر کے آئیں گی تو ماتحت قرار پائیں گی سلی مولا کائنات کے. چونکہ اگر کسی کا تعارف اس طرح کرایا جائے کہ یہ فلاں بڑے شخص کی زوجہ ہے اور خود کی شخصیت بیچ میں نہ رہے تو شوہر ہی کے نام سے پہچانی جاتی ہے, سارا کمال شوہر کا رہتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, تاریخ میں بھی دیکھا اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بیوی میں کوئی کمال نہیں ہے, بس شوہر کے نام پر زندہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے, لیکن چونکہ شوہر کا نام معروف ہے لہذا شوہر کے نام سے پہچانی جا رہی, چاہے وہ نبی کی زوجہ ہو چاہے کسی ولی کی زوجہ ہو.
اچھا ہے اچھی ہے تب بھی بری ہے تب بھی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کا تذکرہ کر رہا, ہم نہیں جانتے کون تھی, لیکن جناب نوح کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے. یا جناب مریم کے لیے جناب عیسیٰ کی ماں کی حیثیت سے پہچانوایا جا رہا ہے, ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو اگر جناب سیدہ کو پہچانوایا جائے اس حیثیت سے کہ یہ مولا کائنات کی زوجہ ہیں, تو اس وقت بھی سیدہ کا کردار ماتحت مولا کائنات رہے گا معرفت کے باب میں. عیب نہیں ہے, توجہ کیجئے گا جو بات کہہ رہا ہوں, عیب نہیں ہے, لیکن ایک رخ ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر بھی مولا کائنات کی معرفت کے باب میں معرفت سیدہ ماتحت قرار پائے گی, تحت الشعاع رہے گی مولا کائنات کی معرفت کے. حسنین کی ماں کے ذریعے سے بھی اگر تعارف کرائیں گے تب بھی کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئے گی. ضروری نہیں ہے, جسے آپ دیکھیں کہ آپ لوگ عرف عام میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں, فلاں صاحب کو جو وہ ہے کجی ان کے باپ ہیں, یہ تو آپ اصل میں اسے پہچان رہے ہیں, اسے باپ کو نہیں. صرف اتنے کہہ سکتے ہیں آپ نے کیا اچھی تربیت کی تھی کہ آپ کا بیٹا ایسا ہوا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسا بیٹا ویسے باپ بھی ہو. ضروری نہیں ہے جیسا بیٹا ہے ویسی ماں بھی ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں آپ نے بڑی اچھی تربیت کی, آپ کا بیٹا اس منزل پہ پہنچ گیا, لیکن بیٹا جو باکمال ہے ضروری نہیں ہے کہ ماں یا باپ بھی اتنے ہی باکمال ہوں. تو اگر معرفت کا ذریعہ کوئی رشتہ قرار پاتا ہے تو جو معرف ہوتا ہے وہ معرف سے اجلا ہوتا ہے. اب یہ منطق کا قانون ہے کہ معرف یعنی پہچانوانے والا, معرف یعنی جسے پہچانوایا جائے, تو معرف کا زیادہ واضح ہونا ضروری ہے معرف سے, تبھی تو پہچانوائے گا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس چیز کے ذریعے سے پہچانوائیں گے جو آپ کے گھر سے زیادہ معروف ہو. یہی طریقہ تو ہوتا ہے. فلاں ہاسپٹل کے سامنے مثلاً آپ میرا گھر نہیں جانتے, لیکن ہاسپٹل کو جو جانتے ہیں اس کے سامنے, فلاں کالج کے سامنے. اب کالج معرف ہے, ہمارا گھر معرف ہے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گھر کہاں ہے کہ ہمارے دوست کے گھر کے سامنے, کہا اس کا کہاں ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے, دونوں کہاں ہے کہ آمنے سامنے. یہ تو نہیں ہو سکتا معرفت کے باب میں. معرفت تبھی کرائی جائے گی اسی سے جو ہم سے زیادہ روشن اور واضح اور پہچانا ہوا ہو دنیا میں. سیدہ کون کا پیغمبر کی بیٹی, کاش میری بات واضح ہو جائے عزیزوں. سیدہ کون کا پیغمبر کی بیٹی, اگر بیٹی کی حیثیت سے تعریف کریں گے تو یہی تو کہیں گے کہ سیدہ کون کا پیغمبر کی بیٹی, یعنی پیغمبر ہوئے معرف, سیدہ ہوئی معرف, کہ پیغمبر کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے سیدہ کو. معرف کا زیادہ واضح ہونا ضروری ہے. واضح. سیدہ کون کا علی ابن ابی طالب کی زوجہ, مولا کائنات کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے سیدہ کو. سیدہ کون کا حسنین کی والدہ, کس سے پہچانوایا گیا؟ جناب امام حسن اور امام حسین سے جناب سیدہ کو والدہ کی حیثیت سے. معرف کون بنے؟ بچے. تو چونکہ کردار واضح ہے, زیادہ روشن ہے دنیا میں, لہذا اس کو لوگ معرف سمجھیں گے اس پوشیدہ ذات کے لیے. اور ایسے بھی کردار جناب سیدہ چہار دیواری کے اندر ہے. سیدہ کبھی میدان میں نہیں, سیدہ کبھی باہر نہیں, سیدہ کبھی لوگوں کے سامنے نہیں, تو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں پہچان پائیں گے. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا. لہذا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ جہاں معرفت سیدہ کا وہ مرحلہ آ جائے. اب میں اس جملے پر اپنے مجمع کی توجہ چاہوں گا کہ معرفت کے باب میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں معرفت سیدہ تحت الشعاع نہ قرار پائے کسی معرفت کے. توجہ کریں. معرفت کے باب میں ایسا کوئی مرحلہ آ جائے کہ جہاں سیدہ کسی بھی معرفت کے تحت الشعاع قرار نہ پائے.
آپ کسی کی بھی معرفت کرائیں، آپ کسی کا بھی تعارف کرائیں، کسی نہ کسی کے ذریعے سے کرا رہے ہوں گے اگر، تو وہ ذریعہ جس کو معرف بنائیں گے وہ زیادہ روشن ہونا چاہیے۔ لہذا سیدہ کے لیے جو بھی ذریعہ استعمال کیا جائے گا، جبکہ ذرائع جو بھی ذریعہ استعمال ہو رہا ہے وہ کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں۔ اگر پیغمبر کے ذریعے سے پہچانوایا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے، پیغمبر کائنات کی معروف ترین شخصیت ہے بین السماء والارض۔ اگر مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے تو مولا کائنات کوئی آسان نہیں ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ مولا کائنات جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک معروف ترین شخصیت کا نام ہے۔ اگر حسنین علیہ السلام کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے تو یہ سردار جوانان جنت ہے، معروف ترین لوگ ہیں کائنات میں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جس ذریعے کو اپنایا جائے گا اس ذریعے کے ماتحت قرار پائے گی، اس ذریعے کے تحت شعاع ہوگی معرفت جناب سیدہ۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ معرفت جناب سیدہ تحت شعاع قرار پائے کسی بھی معرفت کے، لہذا کیا طریقہ استعمال کیا جائے۔ اور اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ زمانے کے اعتبار سے بھی پیغمبر جناب سیدہ سے پہلے ہیں، مولا کائنات جناب سیدہ سے پہلے ہیں۔ ظاہر کی بات ہے کہ ظاہری اعتبار سے لوگ پہلے انہیں پہچانیں گے، بیٹا تو بعد میں آتا ہے، اولاد باپ تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، خود بخود پہچانا ہوا ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ مولا کائنات پہلے سے موجود ہے، ہر جنگ کے اندر علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ تمام وہ کون سا ایسا مکہ مدینہ کا گھر ہے جو علی کو پہچانتا نہ ہو، کیونکہ ہر گھر میں تو ماتم کروا دیا مولا کائنات نے۔ تو پہچانیں کیسے نہیں؟ نسلیں پہچانتی ہیں علی کو۔ یہ عجیب، آپ معلوم یہ ایک مسئلہ تھا یہ مکے کے اندر، اور بھی میں انشاءاللہ آگے کی تقاریر میں عرض کروں گا کہ یہ کتنی بڑی مشکل تھی آگے بڑھ کر کے۔ لیکن بالآخر پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ معرفت جناب سیدہ تحت شعاع قرار پائے کسی بھی معرفت کے۔ اب یہ جملہ بہت سخت ہے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بالآخر کیا کروں، حقیقت ایسی ہی ہے۔ کیا کیا جائے کہ سیدہ کو سیدہ کی حیثیت سے پہچانو۔ صرف یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کل کی رہی ہوئی بات، کہ سیدہ کو سیدہ کی حیثیت سے پہچانو، پیغمبر کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں۔ توجہ کیجئے گا، سیدہ کو سیدہ کی حیثیت سے پہچانو، علی ابن ابی طالب کی زوجہ کی حیثیت سے نہیں۔ سیدہ کو فاطمہ کی حیثیت سے پہچانو، حسنین کی ماں کی حیثیت سے نہیں۔ کیونکہ جو اہمیت ہوتی ہے وہ انہی حیثیات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ پھر ایک باپ بھول جائے گا بیان کروں اگر، لیکن چھوڑ رہا ہوں اسی جگہ پر کہ حیثیات مہم ہوتی ہیں جو بیچ میں آتی ہیں۔ آپ کس حیثیت سے، کس رخ سے، کس زاویہ سے دیکھ رہے ہیں قضیے کو۔ لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی زاویے سے سیدہ کو نہ دیکھا جائے، سیدہ کو خود سیدہ کے زاویے سے دیکھا جائے، رسالت کی حیثیت سے بھی نہیں، امامت کی طرف سے بھی نہیں، خود سیدہ کو پہچانو۔ تو جب تک یہ بات سامنے نہیں آئے گی ہم اپنے موضوع پر نہیں پہنچ پائیں گے، چونکہ یہ کوئی آپ نے خطابت نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس رخ سے ابھی بہت ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے نہیں سوچا ہوگا اس اعتبار سے جناب سیدہ کے باب میں۔ یہ بہت سخت مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ، جیسے کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کی دو چیزیں بہت ضرورت بن گئی ہیں اس وقت میں، ایک فاطمیہ، دوسرا غدیر۔ نہ غدیر ہمارے یہاں شناختہ شدہ ہے ابھی تک، اور نہ فاطمیہ ہمارے یہاں شناختہ شدہ ہے ابھی تک، کیونکہ جتنا آپ اسے پہچانیں گے اس سے کہیں زیادہ وہ چیزیں ہیں جو پہچانی نہیں گئی ہیں ابھی۔ یہ پیغمبر نے کہا تھا نا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے مولا کائنات سے، وہی کیفیت جاری ہے۔ خوب، اب اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اس جگہ پر وہ دلیل آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کل شب جمعہ تھی اور یہاں پر بھی حدیث کیسا ہوئی تھی، میں یہاں تک کل پہنچ پایا تھا، اس کے بعد رہ گئی تھی بات، اور آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ حدیث کیسا۔ حدیث کیسا کہ اتنا ثواب کیوں ہے آخر؟ کبھی سوچا ہم نے اتنا کیوں ثواب ہے کہ جہاں جس جگہ پر اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے، جہاں پر اس کا بیان کیا جائے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، کسی بھی زبان میں، چند لوگ بیٹھ جائیں اور اس کا ذکر ہونے لگے،
یہ خود حدیث قصہ کا جملہ ہے نا کہ جہاں پر ہمارے کچھ چاہنے والے بیٹھیں گے اور اس حدیث کا ذکر ہوگا تو ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں گے. بیٹھنے والوں کو استغفار کی ضرورت اس مقام پر نہیں ہے, ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں گے. اور جو حدیث کے آخری جملوں میں آ کر کے لوگ آمین کہتے ہیں یہ غلط ہے, کیونکہ وہ دعا نہیں ہے کہ آپ آمین کہیں, وہ خبر ہے. خبر دے رہے ہیں پیغمبر کہ کوئی بھی ایسا ہم و غم رکھنے والا نہ بیٹھا ہوگا مگر یہ کہ اس کا ہم و غم برطرف ہو جائے گا. تو یہ آمین کا مقام نہیں ہے, یہ تو سبحان اللہ کا مقام ہے, یہ تو الحمدللہ کا مقام ہے. کوئی بھی ایسا مریض نہیں بیٹھا ہوگا یا جو بھی ہے اس کے حدیث کے ساتھ آخر کے فکرے آپ اٹھا کر کے دیکھیں, ما ذکر خبر هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا فرج الله همه. یہ کیا ہے, یہ خبر ہے پروردگار عالم ہم و غم کو دور کر دے گا. آمین کی جگہ نہیں ہے, الحمدللہ کی جگہ ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں, دعا نہیں کر رہے پیغمبر بلکہ خبر دے رہے ہیں پیغمبر, اور پیغمبر کی خبر صادق ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لوگ اگر کہتے ہیں آمین تو عادتاً کہتے ہیں, نہیں جانتے ہیں مطلب کو نہیں سمجھ پا رہے کیا ہوا. اس نے جو جملہ کہا تو سمجھے کہ دعائی ہوگی کہ آمین. آمین کے معنی ہے استجب, پروردگار قبول کر. یہاں قبول کر کا مسئلہ ہی نہیں ہے, قبول ہو چکا ہے. پیغمبر خبر دے رہے ہیں, پیغمبر کی خبر صادق ہے کہ جہاں پر بھی یہ لوگ ہمارے چاہنے والے بیٹھ جائیں گے اور اس حدیث کا ذکر ہوگا وہاں ایسا 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 ہوگا. وہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے انہیں گھیرے ہوئے, اور جب تک یہ لوگ متفرق نہ ہو جائیں ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. دیکھ رہے ہیں کیوں اتنا زیادہ؟ بہت سی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں, بہت سی چیزیں موجود ہیں, لیکن وہاں پر آپ خود دعا کیجئے, آپ خود استغفار کیجئے. جتنی بھی دعائیں, دعائے کمیل ہو, مناجات شعبانیہ ہو, دعائے ابو حمزہ سمالی ہو, دعائیں جتنی بھی دعائیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ خود اس میں استغفار کر رہے ہیں, اس میں آپ خود بھی توبہ کر رہے ہیں. اتوب الی اللہ اور استغفر اللہ الہی ظلمت نفسی, میں نے یہ کیا پروردگار تو یوں کر دے, سب اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے, صرف ایک واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. خود کچھ نہیں کرنا, کہنا ہی نہیں ہے خدا سے کسی چیز کو. ایک واقعہ ہوا ہے اس کا بیان ہے, اور اس کے بیان پر اتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں. دیکھ لیں اگر وقت ہو انسان حدیث کے ساتھ جملوں پر غور کرے کہ کیا ہے آخر, کیوں ہے اتنا زیادہ. کبھی ہم نے سوچا, دیکھیے یہ کوئی پارٹی کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ پارٹی لیڈر جو اپنی پارٹی والوں کے سامنے کچھ بانٹنا شروع کر دے, غیر مربوط کام کرے. نہیں, یہ پروردگار کی طرف سے من جانب اللہ ہے, شوخی نہیں ہے. کیوں ہے اتنا زیادہ ہمیں نہیں معلوم, پروردگار خود جانے. لیکن ہاں اس میں ایک ایسی بات ہوئی ہے جو اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی. اس میں ایک ایسی چیز کہی جا رہی ہے جو اس کے علاوہ کہیں نہیں کہی گئی. اگر کہی گئی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں پڑھنا چھوڑ دوں گا, کیونکہ میں نے کہیں نہیں دیکھا آج تک. جو بات حدیث کے سامنے کہی گئی, جو رخ حدیث کے سامنے لیا گیا, یہ کہ نہ کسی حدیث میں میں نے دیکھا, نہ کسی دعا میں میں نے دیکھا, نہ کسی واقعے میں کہیں نہیں دیکھا میں نے آج تک. میں نے دیکھا ہی کیا ہے وہ الگ موضوع ہے, لیکن جتنا بھی دیکھا بزرگوں سنا ہے کہیں نہیں سنا سوائے اس کے. ایک ایسی اچھوتی بات کہی گئی ہے اس کے اندر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اسی کے ساتھ وہی جو آپ پڑھتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں, کوئی خاص الگ سے نہیں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر گھر میں آئے, مشکل سے 2 منٹ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, کمزوری مجھے لگ رہی کچھ. میں لیٹ رہا ہوں, تم چادر لے آؤ. یہ تو نہ کہا اپنی بیٹی سے, یمانی چادر لے کے آ گئی, پیغمبر نے اوڑھ لی, لیٹ گئے. تو ایک بالکل عادی اور نارمل طریقہ ہے کہ کمزوری لیے لیٹنا چاہتا ہوں, وہ پیغمبر لیٹ گئے. کچھ دیر میں حسن آئے, وہیں تھے, گھر ہی میں تھے, باہر سے آئے, کہاں سے آئے نہیں معلوم, آئے, نانا ہے کیا, کہاں, ادھر لیٹے ہوئے. گئے, سلام, آ جائے گا, آ جاؤ, مختصر کر رہا ہوں.
इमाम हुसैन है, अम्मा नाना है, कहाँ वो क्या वहाँ लेटे तुम्हारे भाई के साथ? नाना को सलाम किया, नाना हम भी आ जाए, आ जाओ। मौलाए कायनात है, वो भी इसी तरीके से सब चले गए चादर के अंदर। जनाब सईदा भी चादर के अंदर आ गई। एक बीवी ने चादर के अंदर आना चाहा, पैगम्बर ने खींच लिया। खैर पर तो हो लेकिन यहाँ नहीं, खैर पर हो, कम से कम इन्हें खैर की सनद मिल गई। खैर पर हो, तुम्हारे लिए तो नहीं काफी सनद दे दी, खैर पर हो लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा, ये सारे के सारे जमा हो गए। पैगंबर ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं हुआ था कायनात में। पैगंबर ने हाथों को बुलंद किया चादर के अंदर से, परवरदिगार ये हैं मेरे अहले बैत। अजब, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत। इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ। फजअल सलवातिका व बरकातिका व रिज़वानका व गुफ़रानका अलैया व अलैहिम व आज़िबनहुम अर्रिज़, परवरदिगार नेमतें, मग़फ़िरतें, गुफ़रान सब हम पर भी नाजिल कर, इनसे इन पर भी नाजिल कर, और इनसे रिज़्क़ को दूर रख जो दूर रखने का हक़ है। जब पैगंबर की ये दुआ बुलंद हुई तो दुआए पैगंबर है, नूरानी अंदाज में चली। फरिश्तों ने देखा, मबूत हुआ, खैरियत क्या हुआ? कहा कि चादर के नीचे कुछ लोग जमा है, वहां से दुआ आ रही है। ये नूर वहां से साथे हुआ। जनाब जिब्रील ने कहा, परवरदिगार ये कौन है? या रब्बे वमन तहतल किसा, मलक है, जिब्रील है, पूरा कुरान लेकर के पैगंबर तक आया है, चीजों को उसकी हकीकत से पहचानता है। सैयदुल मलक है। ऐसा नहीं है कि दीवार के पीछे की बात को जिब्राइल नहीं जानते, नहीं खूब जानते हैं। सारी चीजें पैगंबर के पास मारिफ लेकर के आए हैं। अच्छा, ये वाकया भी आखिर उम्र का है, जब हसनैन अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, चलने के काबिल हैं। यानी आखिरी उम्र है पैगंबर की, आखिरी मरहले में, आखिरी 5 साल के अंदर का वाकया है ये। यानी सारी आयतें आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, चक्की चला चुके हैं, झूला झूला चुके हैं, जुल्फ़िकार ला चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ये आयात को लेने वाले को भी पहचानते हैं, जिसकी चक्की चलाने आए हैं उसे भी पहचानते हैं, जिसका झूला झूलाया है उसे भी पहचानते हैं, जिसके लिए तलवार लाए थे उसे भी पहचानते हैं, सबको जानते हैं। और पूछ रहे या रब वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर में के नीचे कौन है? जबकि मुझे लोग पहचानते नहीं है, ना इस काबिल हूं, लेकिन एक साहब के बराबर में बैठे हो, पूछे कि ये कौन मजलिस पढ़ रहा है, तो आप गौर से एक बार देखेंगे, उन्हें घूर करके, पहली बार आएंगे, बातें रहते हैं ये। आप जानते हैं पोस्टर में ऐलान किया गया है, मैसेज भेजा गया भी, यहां भी ऐलान हुआ नाम का, फिर भी पूछ रहे कौन है। यानी मिजाज पर बार होती है ना ऐसी चीज, मिजाज कुदरत पे बार क्यों नहीं हुई? एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये बात मिजाज कुदरत पे बार क्यों नहीं हुई? जिब्राइल खैरियत, तुम पूछ रहे हो, तुम इनमें से किसको नहीं जानते? कोई परवरदिगार आलम ने कोई असलग लहजा इस्तेमाल किया हो, कुछ भी कहा हो, एक जुमला भी कहीं देखा हो आपने? या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? बगैर कुछ कहे हुए तुम क्या पूछ रहे? तुम तो सबको जानते हो। चलो अच्छा पूछ ही लिया है तो बताए दे रहा हूं, कुछ नहीं। परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? कहूम फातिमा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरे परवरदिगार आलम ने कुछ कहा कि नहीं कहा, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। जिब्राइल आप पूछ रहे हैं, आप आयतें ला चुके हैं, आप जुल्फ़िकार ला चुके हैं, आप चक्की चला चुके हैं, आप झूला झूला चुके हैं, आखिर आप किसको नहीं जानते? क्या मजाक कर रहे थे? आखिर आप क्या था? देख नहीं पा रहे थे आप, या क्या था? अगर देख नहीं पा रहे तो चादर कैसे देख ली आपने?
یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ یعنی چادر تک پہنچ گئی نظر جبرائیل کی. یہ پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم چادر کے نیچے ہیں سارے کے سارے. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پیغمبر نے تعارف بھی کرایا تھا، یا پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت. اور اس کے بعد یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر تو آج تک آپ نے دیکھ لیا، اس کے نیچے نہیں دیکھ پا رہے آپ کیا ہے؟ کیوں؟ جبرائیل کہیں گے کچھ دیر خاموش تو رہو، تمہیں کیا معلوم کیا ہے مسئلہ؟ یہ جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب سردار جمع ہوئے ہیں. کوئی انبیاء کا سردار ہے، کوئی اوصیاء کا سردار ہے، کوئی جوانان جنت کا سردار ہے، کوئی خواتین کی سردار ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان سرداروں میں سرداری کسے ملتی. اب یہاں پر کچھ باتیں بہت سخت ہو جائیں گی جنہیں میں نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے، ورنہ کہی جانی چاہیے لیکن شاید ابھی نہیں. بہت سخت ہو جائیں گی کچھ باتیں، لیکن میں اس کو ایک اشارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جبرائیل آپ نہیں جانتے، خاموش رہو ابھی دیکھنا. میرے عزیزوں، اس چادر کے نیچے جتنے آئے ہیں سب سے زیادہ پوری کائنات میں معروف کون ہے؟ پیغمبر اکرم. دلیل کا اول ما خلق اللہ نوری، دلیل ہے نا، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور پیدا کیا. اگر اس ہال میں سب سے پہلے کوئی ایک انسان آئے، اس کے بعد کوئی دوسرا آئے، تو دوسرا آنے والا پہلے آنے والے کو پہچان لے گا، پھر اس کے بعد کوئی تیسرا آئے، پھر یہ دو کو یہ پہچان لے گا. جتنا بھی لوگ آتے جائیں گے سب سے زیادہ معروف وہی ہوگا جو سب سے پہلے آ جائے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم میرا نور خلق کیا. جناب آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، جناب آپ پر آدم نے پروردگار سے کلمات کو لیا. سب سے پہلا کلمہ پیغمبر کا نام، یا حمیدو بحق محمد. سب سے پہلا نام جو دیکھا گیا وہ پیغمبر کا نام تھا. یعنی سب سے معروف پیغمبر ہے اسی وقت سے جب جناب آدم خلق ہوئے، اس سے بہت پہلے سے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم گونگے جا رہے تھے مٹی اور پانی کے درمیان. پیغمبر کی ذات ہے، سب سے زیادہ معروف پیغمبر کی ذات ہے. پیغمبر سے تعارف ہونا چاہیے، مولا کائنات سے تعارف ہونا چاہیے. اگر مولا کائنات سے کتنی معروف عرض کروں تو پھر یہیں سے مجلس ختم ہو جائے گی کہ کون کون علی کو پہچانتا تھا. حتی شیاطین علی کو پہچانتے تھے، چونکہ نبیوں کو اذیت کرنا چاہتے تھے، مولا کرنے نہیں دیتے تھے. تو ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. جن پہچانتے تھے، جنات پہچانتے تھے، کیونکہ انبیاء کو ستانا چاہتے تھے، مولا کہنا ستانے نہیں دیتے تھے. سب جانتے تھے، تعارف ان سے ہوتا نہیں کروایا. جیسے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، آواز آئی ہم فاطمہ. اس میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا ان کے باپ ہیں، وہ بعلہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا ان کے بچے ہیں. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں جو بات عرض کر رہا ہوں. معرف کون ہے اور معرف کون ہے؟ کن کو پہچانوایا جا رہا ہے، کس سے پہچانوایا جا رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کو. ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے. عجیب ہے، یہ 20 سے کہاں سے بات شروع ہو گئی؟ پروردگار ہم محمد کیوں نہیں کرنا؟ ان کو جمع ہی اسی لیے کیا تھا. آج ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اب اسے بہت سے نکات ہیں، یہ تو ایک آدھ مجلس کا موضوع نہیں ہے. یہ بنوہا یعنی کم از کم 10 بچے، کیونکہ جب میں کثرت ہے 10 سے کم پر بولی نہیں جاتی. بنوہا
اچھا اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بیان کی، وہ سب آپ کے ذہن میں ہے. میں صرف ایک بات یہاں پر کہوں گا جو شاید اس جہت سے بچوں نے نہ سوچا، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیوں نہیں لیا دوسروں کو لوگ بیان کرتے ہیں، جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سب سے زیادہ وہ ذات جو ہر ایک سے بلا واسطہ متصل ہے وہ سیدہ کی ذات تھی. ان 5 میں جو بلا واسطہ متصل ہے، ورنہ دوسروں کے لیے ایک واسطہ بیچ میں آئے گا. اس میں پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہے، پھر پیغمبر کی بیٹی، اس کے بعد پیغمبر کی بیٹی کے شوہر، ایک واسطہ بیچ میں آیا. یا پیغمبر کے چچا کا بیٹا، ایک واسطہ بیچ میں آیا. پیغمبر ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے، ایک واسطہ بیچ میں آیا. یہی چیز جناب مولا کائنات سے بھی آئے گی. لیکن سیدہ وہ ہے کہ جو ہر ایک سے بلا فصل متصل ہے. اس میں فاطمہ اور ان کے بابا کوئی واسطہ نہیں، فاطمہ اور ان کے شوہر کوئی واسطہ بیچ میں نہیں، فاطمہ اور ان کے بچے کوئی واسطہ بیچ میں نہیں. بیچ کی ایک وسط کی ایک ذات کے درمیان جس کو پروردگار عالم نے انتخاب کیا، جبکہ مسئلہ اس سے کہیں دقیق ہے. یہ عام طور سے ایک بات کہی جاتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ دقت نظر کیا ہے، جو کیا دقیق ہے، وہ تو انشاءاللہ آخر کی تقریر میں اگر پہنچ پاؤں گا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. آج سے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں. صرف ایک بات جو یہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جو کہیں نہیں دیکھی گئی، خود یہ مرحلہ بھی کہیں نہیں دیکھا گیا، کہ جناب پنجتن کی تعریف اور پنجتن کو پہچانوایا گیا ہو سیدہ سے، کہیں نہیں ہے سوائے حدیث قصہ کے. میں نے نہیں دیکھا، ہر جگہ پیغمبر کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے اور دوسروں ذریعے سے، لیکن یہ ایسا خصوصی مقام ہے کہ جہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے سب کو پہچانوایا جا رہا ہے. یہاں تک مسئلہ آسان تھا، اس کے بعد جو بات کہہ رہا ہوں ذرا سی سخت ہے، لہذا بہت واضح نہیں کہوں گا، آپ اگر سمجھ لیں تو بات کافی ہے. کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا، ان کے بابا، و بعلہا، ان کے شوہر، و بنوہا، ان کے بچے. یہی کہا گیا نا. نقطہ اس میں کہاں پر ہے دقیق، اس پر توجہ کیجئے گا. یعنی پنجتن کے تعارف میں جو مرکزی شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ سیدہ ہیں. واضح؟ تعارف پنجتن میں مرکزی کردار سیدہ کا ہے. باپ سے، شوہر سے، بچوں سے مرکزی کردار وسط میں جو چیز قرار پا رہی، یعنی نو کے پرکار کو رکھ کے گھما دیجئے تو چاروں طرف دائرے پر رسالتیں و امامتیں آئیں گی، وسط میں سیدہ قرار پائے گی. مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات محسوس ہوئی. یہ مرکزی کردار سیدہ کا تھا، یہ بالکل واضح ہے. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا، پنجتن کے تعارف میں مرکزی کردار تو سیدہ کا ہے میرے عزیز و توجہ. لیکن ذرا سوچ کے بتائیے پنجتن کے تعارف میں نام کتنے استعمال ہوئے؟ تعارف پنجتن میں، اور صرف پنجتن نہیں بلکہ 12 اماموں تک میں نے کہا کہ جب میں کثرت ہے 10 سے کم پہ دلالت نہیں کرتی، یعنی کم از کم 10 بچے. یعنی پیغمبر سے لے کر کے حضرت حجت تک کتنے ناموں کا ذکر ہوا؟ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ فاطمہ کو فاطمہ کی حیثیت سے پہچانے. کتنے ناموں کا ذکر کیا خدا نے؟ کہا ایک نام اور کیا ہوگا؟ جی نہیں، آ سکتا تھا. کیسے؟ اس میں فاطمہ ہیں اور ان کے بابا محمد ہیں، جیسے جناب سیدہ نے خود کہا ہے اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. یعنی عربی میں یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان کی مجبوری ہے استعمال نہیں ہوتا. نہیں، میری بات واضح ہو رہی ہے، ذرا سی دقت ہے. جناب سیدہ نے کیا کہا خطبہ اس دربار میں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی، یعنی میرے بابا وہ ابی محمد، میں ہوں فاطمہ اور میرے بابا محمد ہیں. یہاں پر بھی کہا جا سکتا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا محمد.
وبعلها علی وبنوها حسن و حسین والى آخر. اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا محمد ہیں، ان کے شوہر علی ہیں، ان کے بچے حسن و حسین ہیں، لیکن پروردگار عالم نے کسی نام کا ذکر نہیں کیا. کسی کا نام ذکر، اب جملے ہیں میں نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے، کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا. تعارف بنجتن میں صرف ایک نام سامنے آیا، اور جس کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ ہے معرف، پہچانوانے والی. کہاں؟ بزم ملائکہ میں. اے جبرائیل تم آیتیں لے کر کے گئے ہو پیغمبر کے پاس، اے جبرائیل تم ذوالفقار لے کر کے گئے ہو علی کے پاس، تم جھولا جھلانے گئے ہو حسنین کا، تم نے رسول کو رسول کی حیثیت سے پہچانا ہے. اب ایسے پہچانو کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اے جبرائیل تم نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے پہچانا ہے، اب پہچانو کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں. یعنی معرف بن رہی ہیں سیدہ اور معرف بن رہے ہیں پیغمبر، ان کے ذریعے سے پہچنوایا بزم ملائکہ میں. اعلموا، تائم بزم ملائکہ، جان لو. ملائکہ میں گفتگو ہو رہی ہے نا، جان لو کون ہے کہ فاطمہ و ابوہا محمد نہیں، صرف و ابوہا. یعنی پیغمبر کو پہچاننا ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ ان کے بابا محمد نہیں، نام مت لاؤ، صرف اسی حیثیت سے پہچانو فاطمہ اور ان کے باپ، تاکہ جب نام یاد رہے تو ایک نام یاد رہے، باقی اپنے ناموں سے نہیں سیدہ کے رشتے سے پہچانے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ہم فاطمہ و ابوہا، اور ان کے بابا، و بعلہا، ان کے شوہر. کوئی مشکل نہیں تھی عربی کی گرامر کے اعتبار سے. و بعلہا علی، ان کے شوہر علی، لیکن نام نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی تو کیسے نہیں تھا کہ چھوٹ گیا رہ گیا. جی نہیں، یہ پروردگار کا حدیث قدسی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی ایک نام ہے جو تاریخ میں اس مرکز تعارف میں قرار پایا، وہ ہے جناب سیدہ. کیوں؟ یہ کیوں تو ہمارا موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہوگی اگر پہنچے تو. لیکن مرکز تعارف پنجتن ایک ذات اپنے نام کے ساتھ، اور باقی سب فاطمہ سے منسلک کر کے پہچانوائے گئے. ایسی خاتون ہے یہ. اور اب ہمیں جناب سیدہ کی معرفت کے باب میں کہ ان کا نقش کیا ہے اسلام میں، چونکہ اگر کوئی نقش خصوصی نہ ہوتا تو یہ اہتمام نہ ہوتا. واضح ہے نا؟ یوں ہی تو نہیں ہے کہ پروردگار عالم اتنا انتظام کر رہا ہے. یہ انتظام جو پروردگار عالم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی اور زوجہ اور شوہر ماں اس حیثیت سے نہیں ہے ایک نقش، کوئی اور خصوصی کام ہے جناب سیدہ کا اسلام کے اندر. اور اس پر انشاءاللہ جتنا پہنچ سکوں گا آپ کے سامنے گزارش کروں گا. آج اسی جگہ تک بس. سیدہ، عظیم کردار سیدہ کا. مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے بیٹھی رو رہی. گھر کے اندر آئے، منظر دیکھا، ایک گوشے میں دیوار سے ٹیک لگائے، گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے بی بی رو رہی. آ کر کے مولا کائنات جناب سیدہ کے پاس بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ دلاسا دینے لگے، تسلی دینے لگے، اور کہا کہ بی بی نہ گھبرائیں، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ مشکلات تمام ہو جائیں گی. تو کہا علی میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی. کہا پھر کس چیز پر رو رہی ہیں؟ ما یبکیک،
کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہ یا علی میرے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا، یا علی میرے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا، اے علی میں آپ کی تنہائی پر رو رہی ہوں. سیدہ علی کی تنہائی پر رو رہی ہیں، چونکہ جناب سیدہ تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ اب لوگ مدینے میں علی کو سلام نہیں کرتے. بلکہ کیا عرض کروں، اب تو وہ وقت آ گیا کہ اگر مولا کائنات سلام کرتے ہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے. مدینہ یہ حالت ہو گئی مدینے میں مولا کائنات کی. اور سیدہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہیں. اپنی پسلیاں ٹوٹی ہیں، فکر نہیں ہے. بازو سوجے ہیں. میرے عزیزو، انسان کے کسی حصے پر ورم کب آتا ہے؟ کسی کے چوٹ لگ جائے، آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو جب آپ اس کے ہاتھ کو مثلا دیکھیں گے، گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دیکھیں گے ہاں چوٹ ہے، سطحی چوٹ ہے، کچھ نہیں. لیکن اگر اس جگہ پر ورم زیادہ ہو تو آپ کہیں گے آپ ایکس رے کرائیں، یہ ورم خطرناک ہے، کہیں فریکچر تو نہیں. جناب سیدہ کو اس کی فکر نہیں ہے. زخمی ہے سیدہ، اس کی فکر نہیں ہے. یا علی میرے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا اس پہ رو رہی. مولا کائنات خاموش بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بی بی علی کی راہ، اللہ کی راہ میں علی کو سب گوارا ہے. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں علی کے لیے خدا کی راہ میں. عجب خاندان ہے یہ، عجب خاندان ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ اپنے شوہر کی ولایت کے لیے، اور اصل مسئلہ اور ہے لیکن بالآخر شوہر کی ولایت کے لیے رات کی تاریکی میں گھروں پہ جاتی ہے سیدہ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ. اپنے شوہر کے حق کے لیے جا رہی ہیں، جبکہ یہاں شوہر کے حق کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں امت کی ہدایت قیامت تک کے لیے مسئلہ ایک ہے. کیسے ہے انشاءاللہ عرض کروں گا. اب آپ بتائیں کہ جب ایسی زوجہ نہ رہ جائے تو مولا کائنات پر کیا گزری ہوگی؟ جب ایسی زوجہ نہ رہ جائے، اب تو حق ہے نا کہ علی غش کھا کے زمین پر گر جائے. مغرب کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے، بچوں کو لیا، انگلی پکڑی، بلکہ یوں کہوں کہ بچوں کا سہارا لیا اور لے کر کے بابا کی قبر پر آئیں. 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے بابا سے رخصت ہوئیں. تاریخ کے جملے ہیں یہ. اور کہتی ہیں بچوں نماز کا وقت ہونے والا ہے، یہیں بیٹھو اور اپنی ماں کے لیے دعا کرو، ہم گھر جا رہے ہیں. بچوں کو مسجد میں چھوڑ دیا، اکیلی واپس آئیں. اسماء نماز سے مغرب سے فارغ ہوئیں، تعقیبات سے. اسماء ہم بستر پر لیٹ رہے ہیں، جب تک ہماری آواز آتی رہے ہم سے بولنا نہیں، اور جب ہماری آواز آنا بند ہو جائے تو ہمیں پکارنا. اگر ہم جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ بابا کی خدمت پہ پہنچ گئے. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا، کہا گیا ہے کہ خیال رکھیں تابوت پہ ہاتھ نہ لگائیں، صرف نظروں سے تابوت کو دیکھیں. تو شاید ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. کہیں ہمارے ہاتھ سے دھکا نہ لگ جائے.
جب تابوت پر نظر پڑے تو سوچئے گا ضرور، جو دل چاہے سوچئے، سیدہ کی مظلومی یا مولا علی کی مظلومی۔ تعقیبات مغرب سے فارغ ہوئیں، چادر اوڑھی صحن خانہ میں لیٹیں۔ صحن خانہ یعنی آنگن میں لیٹ گئیں سیدہ چادر اوڑھ کر کے۔ تسبیح ہو، تحلیل ہو، تمجید الہی کی آواز آتی رہی۔ اسما کان لگائے آواز کو سن رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آواز کچھ کم ہونا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے آواز ختم ہو گئی۔ جناب اسما نے پکارا، جناب سیدہ کو پکارا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اے اس کی بیٹی جو کائنات میں سب سے بہتر ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جو چادر ہٹائی تو دیکھا سیدہ جا چکی، سر پر چادر ڈالی، گھر سے باہر نکلی کہ مولا کائنات کو خبر دیں۔ کیا دیکھا؟ سامنے سے حسنین آ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر کے قریب آئے، گھبرا کے پوچھا اسما اماں کہاں ہیں؟ جو تاریخ فکرے ہیں وہ سنیے۔ گھر کے باہر ہیں اسما، جا سامنے سے جناب حسنین۔ اسما اماں کہاں ہیں؟ جناب اسما نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا تم سمجھتی ہو ہم کو پتہ نہیں ہے؟ تم سوچ رہی ہو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ابھی ابھی ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر آئے، دیکھا آنگن میں سیدہ چادر اوڑھے لیٹی ہیں۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا، امام حسین نے اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا، آواز دی اماں بولو اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے۔ امام حسن ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے، اماں بولیے اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے۔ کوئی جواب نہیں دیا سیدہ نے۔ تاریخ کے جملے، حسین پیروں کو پکڑے ہوئے، اماں تیرا حسین آیا ہے۔ اے اماں بولیے اس سے پہلے کہ روح مفارقت کر جائے۔ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدہ نے بچے مسجد کے طرف دوڑے۔ مسجد میں مولا کائنات نے بچوں کو آتے دیکھا، نباز فطرت ہے علی۔ بچے دوڑ کے جا کے باپ کی کمر میں لپٹ گئے، کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ ارے بابا، اماں، میں اتنا کہا تھا کہ تاریخ کے جملے، علی غش کھا کے منہ کے بل زمین پر گرے۔ سقط الارض علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ حق تھا کہ جب ایسا مددگار نہ رہ جائے، جب ایسا ساتھی نہ رہ جائے تو علی زمین پر غش کھا کے گرے۔ لوگوں نے مولا کو سنبھالا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، فاقہ ہوا۔ ان کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوتا۔ ارے گھر کی طرف چلے، گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، گھر کی طرف چلے، چلتے چلتے بیٹھ گئے۔ ارے فاتح خیبر کی طاقت کون لے گیا؟ فاتح خیبر کی طاقت کون لے گیا؟ اور یہ کہتے جاتے ہیں آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا۔ چونکہ مولا کائنات سے پیغمبر نے کہا تھا یا علی سینحد رکناک، ان قریب تمہارے 2 رکن منہدم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی پیغمبر دنیا سے گئے، مولا نے کہا آج پہلا رکن منہدم ہو گیا۔ جب سیدہ دنیا سے گئی، آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا۔ مولا کائنات گھر کے اندر وارد ہوئے، وہ مجلس تمام ہو رہی ہے، باقی کل انشاءاللہ مولا کائنات مسجد سے گھر میں وارد ہوئے۔ کیا دیکھا؟ صحن خانہ میں آرام کر رہی ہے۔ سن سکو تو سنو، میں نے مقتل میں یہ جملہ دیکھا، علی نے چادر ہٹائی، عجب منظر دیکھا، داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے، داہنا ہاتھ
داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے چلی گئی. ارے ایسا لگ رہا تھا جاتے جاتے کچھ علی سے چھپا کے جا رہی ہے. اے علی اس پر نظر نہ پڑ لے بھائی. مولا کائنات بیٹھ گئے. اے بی بی اب تک جو مصیبتیں پڑتی تھی آپ سے کہہ کے دل ہلکا کر لیتا تھا. ارے اب بتاؤ علی اپنے دل کا درد کس سے کہے؟ آج علی اکیلا ہو گیا, آج علی تنہا ہو.